الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بأمر ينفعني الله به فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، پچھلے جمعے کو ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے 5 بڑی باتیں بیان فرمائی تھی کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال کا ماہ مبارک طلوع ہو رہا ہے، آ رہا ہے۔ تو ایک مسلمان کے سامنے جب برکت کی کوئی چیز، خیر کا کوئی کام سامنے آئے تو وہ پہلے سے اس کی ترتیب بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں تو اس ماہ مبارک کی اپنے طور پر کوئی ترتیب بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں اور ہمارے بزرگوں نے اپنے عمل کے ذریعے وہ ترتیب ہم کو بتاتی ہے کہ جس ترتیب
ترتیب کے مطابق ہم رمضان المبارک کے مہینے کو اچھی طرح گزار سکیں۔ پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ اس ماہ مبارک میں موٹے موٹے 5 کام ہیں، اور بھی بہت ساری نیکیوں کی چیزیں ہیں، اعمال ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر اس مبارک مہینے میں کیے جانے والے 5 کام ہیں۔ مسلمان ان کاموں کو کرے تو انشاءاللہ اس کا یہ مہینہ بہت اچھا گزرے گا، اعمال کے ساتھ گزرے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گا۔ وہ 5 کام کیا ہے واپس بتا دیتا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں مستحضر ہو جائیں، حاضر ہو جائیں۔ پہلی چیز، رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو مسلمان کے اوپر اس مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اس کی فرضیت کتنی ہے اور اس کی فضیلت کتنی ہے اس کو ابھی میں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے سارے روزے رکھے جائیں۔ دوسری چیز، سال بھر ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ ان کو پڑھنا چاہیے، لیکن ان 5 نمازوں کے ساتھ ایک نماز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ کرام نے، اور آج تک دنیا میں آنے والے تمام اولیاء اور مسلمانوں نے ایک نماز سنت کے طور پر اور پڑھی ہے، جس کا بڑا ثواب ہے۔ مسلمان کو بھی وہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اس نماز کو کہا جاتا ہے نماز تراویح۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نماز تراویح۔ ہم روزانہ 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ ہمت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، اور شیطان کو اللہ اس مہینے میں ہم سے ہٹا دیتا ہے، جس کی بنیاد پر ہم ان 5 نمازوں کے ساتھ، ہمارے لیے ان 5 نمازوں کے ساتھ تراویح کی نماز کا پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز بتائی تھی کہ جو مسلمان قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں، حافظ قرآن ہیں، ناظرہ خواہ ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہر ایک کی الگ الگ ترتیب بتلائی ہے کہ اس مہینے کا اور قرآن کریم کا آپس میں بڑا گہرا تعلق اور بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں رمضان المبارک کے مہینے کا نام لیا ہے، کسی اور مہینے کا نام قرآن میں نہیں لیا۔ رمضان المبارک کے مہینے کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ قرآن کا ذکر آ رہا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ گویا اس مہینے کی برکت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم کے ذکر کو اس کے ساتھ میں جوڑ دیا۔ تو تیسری چیز، اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز، اس مہینے میں 3 عشرے ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ عشرے کے معنی 10 دن۔ پہلے 10 دن، درمیان والے 10 دن، اخیر والے 10 دن۔ اگر 10 روزے نہ ہوں، 9 روزے ہوں تو بھی 10 کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے یہ الگ الگ 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہوگا، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوگا، اور تیسرا عشرہ گنہگاروں کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ جہنم سے چھٹکارے کا ہوگا۔ ہم روزہ رکھنا شروع کریں گے تو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی۔ 10 روزے گزریں گے تو رحمت برستے برستے روزے دار اس قابل ہو جائے گا کہ اللہ اگلے عشرے کے اندر
اور مغفرت ہو جائے گی، تو جب تیسرا عشرہ آئے گا تو جن مسلمانوں کی اب تک مغفرت نہیں ہوئی ہے، اللہ ان روزے داروں کی برکت سے، قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگوں کی برکت سے گنہگار لوگوں کو بھی اللہ جہنم سے چھٹکارا نصیب کر دے گا۔ تو آخری عشرہ بڑا قیمتی اور بڑا فضیلت والا ہے۔ اس اخیر عشرے کا ہم مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہم رمضان میں دوسرے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، ہم اخیر عشرے میں اپنے گھر کے تقاضوں کو، اپنے کاموں کی تھوڑی ترتیب بنا کر کے، تقاضوں کو تباہ کر کے، ہم اخیر عشرے کے اندر اللہ کے گھر کے اندر آ کر کے پڑ جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں۔ کیا کر لیں؟ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ 4 کام یہ ہے۔ 5واں کام یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک بڑی مبارک رات آتی ہے، جس رات کی عبادت اگر کسی مسلمان کو نصیب ہو جائے تو اس کو 83 سال کے برابر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ ہم اس کو کہتے ہیں شب قدر۔ قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ شب قدر اس رات میں اگر عبادت نصیب ہو جائے 1000 مہینے سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام اور ہمارے بزرگان دین رمضان کی ہر رات میں قیام کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، رات کو سوتے نہیں تھے، دن کو آرام کر لیتے تھے، رات کو عبادت میں گزارتے تھے کہ پورے رمضان میں کسی بھی رات میں شب قدر آ سکتی ہے تو اس رات کی عبادت مل جائے گی تو شب قدر کا ثواب مل جائے گا۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمیں تھوڑی بہت عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق رمضان کی تمام راتوں میں، لیکن اگر تمام راتوں میں نہ ہو تو اخیر عشرے میں ضرور تمام راتوں میں پوری رات یا جتنا ہو سکے اتنی رات عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر پوری رات بھی نہ ہو تو بزرگوں نے بتایا ہے کہ عام طور پر شب قدر طاق راتوں میں آتی ہے۔ کون سی راتوں میں؟ طاق راتوں میں۔ وہ طاق آتے ہیں 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ ہم لوگ صرف 27ویں رات کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شب قدر ہے۔ عام طور سے شب قدر بزرگوں نے 27ویں رات میں پائی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہی میں ہو سکتا ہے 29 میں ہو، 25 میں ہو، 23 میں ہو، 21 میں ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں شب قدر ہو جائے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو خاص طور سے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ پچھلے جمعے کو رمضان المبارک میں موٹے موٹے انجام دیے جانے والے یہ 5 اعمال میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تھے۔ ان میں سے پہلی چیز رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، گویا کافر روزہ رکھے گا تو اس کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب بنایا ہے۔ مشرک اپنے شرک پر باقی رہتے ہوئے روزہ رکھے گا، اللہ کے یہاں اس کے روزے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان میں داخل ہو گئے ہو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ ہم کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم گھبرانا مت، تم یہ مت سوچنا کہ ہمارے اوپر اللہ نے یہ روزے کیسے، ہم سے بہت سے پہلے امتیں گزری ہے، پتہ نہیں ان کے اوپر روزے فرض تھے کہ نہیں تھے۔ اللہ نے فرما دیا اے ایمان والو، یہ صرف تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہے ہر امت کے اوپر کسی نہ کسی شکل میں اللہ نے روزے کو ضرور فرض قرار دیا۔ اب روزے کا مقصد بھی سمجھ لو کہ اللہ ہم سے 1 مہینے کے روزے رکھواتا ہے۔ اللہ نے ہم کو 1 مہینہ روزہ
روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ خود اللہ نے قرآن میں بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تقوی کہا جاتا ہے آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کا استحضار اس طرح پیدا ہو جائے کہ نیک کام کرنے کا موقع آئے تو نیک کام کر لے اور گناہ کا موقع آئے تو گناہ سے بچ جائے۔ کس سے بچ جائے؟ گناہ والے کام سے بچ جائے۔ اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، کیا فرمایا؟ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کو پاک کرنے والی کوئی دوسری چیز ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر چیز کو پاک کرنے والی کوئی دوسری چیز ہے۔ ہمارا کپڑا گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، ہم پانی کے ذریعے، صرف کے ذریعے اپنے اس کپڑے کو پاک اور صاف کریں گے۔ ہمارا بدن ناپاک ہو گیا، ہم پانی کے ذریعے بدن کو پاک اور صاف کریں گے۔ لوہے کو زنگ لگ جائے، کٹ لگ جائے، آگ کے اندر تپا کر کے اس کا وہ زنگ اور اس کا وہ کاٹ دور کیا جاتا ہے۔ چاندی کے اوپر، سونے کے اندر اگر سیاہی آ جائے، ہم سونار کے پاس لے جاتے ہیں، وہ لوہے کی بھٹی میں تپا کر کے اس کے اوپر جو میل کچیل ہوتا ہے اس کو صاف کر دیتا ہے۔ تو لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اور کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے جسم کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور صرف رمضان المبارک کے ہی نہیں، نبی علیہ السلام کی تو عادت شریفہ تھی۔ ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہمارے بزرگوں کی آج بھی عادت ہے، ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے ہیں، محرم کے روزے رکھتے ہیں، ذی الحج کے پہلے عشرے کے روزے رکھتے ہیں، ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں، 13ویں تاریخ 14ویں تاریخ کو روزے رکھتے ہیں۔ یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ جسم بھی اچھا رہتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے دل بھی پاک اور صاف ہوتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی آلہ اور کوئی ذریعہ ہے۔ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اور جسم کے پاک کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ تو روزہ اتنی بڑی فضیلت والا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے، ان کی کوئی خصوصی حالت تھی، اس حالت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کے پوچھنے لگے مرنی بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کسی ایسے امر کا، ایسے کام کا حکم دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے ذریعے مجھے نفع عطا فرمائے۔ کیا عطا فرمائے؟ نفع عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزے رکھو اس لیے کہ تمہاری حالت کے مطابق تمہارے لیے روزے سے زیادہ اور کوئی دوسری چیز نفع بخش نہیں ہے۔ ایک تیسری حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں روزہ خالص میرے لیے ہے۔ بندہ روزہ رکھتا ہے، سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، باہر کھڑا آدمی ہم کو دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہے ہیں تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ہاں تلاوت کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں۔ حج کے لیے جاتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، لوگوں کو ان اعمال کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا مسلمان بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ اگر کسی کو کہے نہیں تو سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ روزہ اس کا روزہ ہے۔ اس لیے فرمایا الصوم لی، روزہ خالص میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور کل قیامت کے دن میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح کے اندر لکھا ہے کل قیامت کے دن نماز کا بدلہ اللہ فرشتوں سے دلوائیں گے، زکات کا بدلہ
فرشتوں سے دلوائیں گے، حج کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے، اچھے اخلاق کا بدلہ، حسن سلوک کا بدلہ، دوسرے نیک اعمال کا بدلہ اللہ فرشتوں سے دلوائیں گے۔ لیکن جب روزے کا نمبر آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے روزے کا بدلہ نصیب فرمائے۔ اتنی بڑی چیز ہے، اور اس حدیث کو عجزی کے بجائے اجزا بھی پڑھا گیا ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اللہ فرماتے ہیں میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ کیسے اس کا بدلہ ہے کہ سارے اعمال کے بدلے میں تو نعمتیں ملے گی، راحتیں ملے گی، لیکن علماء نے لکھا ہے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو کل جنت میں اپنا دیدار اور اپنی زیارت نصیب فرمائے۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، زندگی میں کتنی مرتبہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہمارے سامنے، لیکن غفلت کے ساتھ گزر گیا، کوتاہی کے ساتھ گزر گیا۔ ہم صحیح معنی میں روزے رکھ نہیں پائے، تراویح کی نماز ادا نہیں کر پائے، تلاوت نہیں کر پائے، نمازیں صحیح معنی میں ادا نہیں کر پائے، اور دوسرے کام بھی ہم نہیں کر سکے۔ اس سال کا یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، دنیا کے حالات اور دنیا کے اندر جو عذاب چل رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خصوصی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس کی طرف اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور رمضان المبارک سے پڑھ کر پورے سال کے اندر کوئی مہینہ برکت والا، کوئی مہینہ خیر والا اور کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جس مہینے میں رمضان المبارک کے مقابلے میں بندے اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ مسجدیں پورے سال خالی رہتی ہے، لیکن رمضان المبارک آتے ہی اللہ کا شکر بھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ پورے سال بعض مرتبہ تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، رمضان المبارک میں کئی قرآن پڑھ لیے جاتے ہیں۔ تو یہ خصوصی رحمتوں کا، خصوصی برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خصوصی دعا بھی کریں کہ بدھ کے روز یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، پہلا روزہ 14 اپریل کو پہلا روزہ شروع ہونے والا ہے۔ پچھلے جمعے کو بھی آپ نے اپنے دل کے اندر یہ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا۔ آج بھی ہم اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، ہم اپنے دل کے اندر یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آنے والے مبارک مہینے کو ہم سے جیسا ہو سکے گا انشاءاللہ اس کی اتنی قدر کریں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک کی جو برکات، جو خیرات اور جو رحمتیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ خیرات اور وہ برکات ہم سب کو اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اور دنیا کے اندر جو ایک طرح کا عذاب چل رہا ہے، اس ماہ مبارک کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو، اس بیماری کو، اس وبا کو ہم سے اور پوری دنیا سے اللہ اس کو ختم فرما دے۔ پچھلے سال ماہ مبارک ہمارا گزرا، الحمدللہ قرآن بہت سی جگہوں کے اوپر سنایا گیا، لیکن رمضان المبارک میں جو ایک عمومی طور پر مسجدوں میں، گھروں میں نیکی کا اعمال کا ماحول بنتا ہے، وہ ماحول بن نہیں پایا، اور ہمارا دشمن ٹکٹکی باندھ کر کے ہماری طرف بیٹھا ہوا ہے اور پوری تیاری میں مشغول ہے کہ اس سال بھی ان کا رمضان المبارک کسی طرح ضائع کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ ضائع کر دیا جائے۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ دنیا کے لوگ اپنا مکر کرتے ہیں، اپنی سازش کرتے ہیں، اللہ چاہے گا تو اللہ اپنی تدبیر کے ذریعے، اللہ اپنے ہیلے کے ذریعے ان کی ساری تدبیروں کو، ساری سازشوں کو ناکام کر دیں گے۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس طرح کا بابرکت مہینہ آئے اور ہم اس کو غفلت کے ساتھ، کوتاہی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ گزار دیں۔ مسلمان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی، مسلمان کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی خیرات برکات سے اللہ ہم سب کو مستفید فرمائے۔